صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اذ حین اخذ اللہ میثاق النبیین عہدہم لما بفتح اللام للابتداء وتوکید معنى القسم الذي في اخذ الميثاق وكسرها متعلقة بأخذ وما موصولة على الوجهين أي للذي آتيناكم إياه وفي قراءة آتيتكم وفي قراءة آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرن جواب القسم إن أدركتموه وأممهم تبع لهم في ذلك قال تعالى لهم أقررتم بذلك وأخذتم قبلتم على ذلكم إسري أي أحدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا على أنفسكم وأتباعكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا۔ میثاق النبیین اخذ المیثاق ای عہدہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ لما اس چیز کا جو میں تم کو دوں، کتاب حکمت، چاہے اس کتاب اور حکمت کا جو میں نے تم کو دیا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا جو تصدیق کرے گا اس کتاب کی اور حکمت کی جو کہ تمہارے پاس ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تم ان پر ایمان لے آؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور تم نے اس پر میرے عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ تم گواہ ہو اپنے اوپر اور اپنے متبعین پر، میں تم پر گواہ، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، تم پر بھی اور ان پر بھی۔ اخذ میثاق کیا ہے؟ اخذ میثاق، ٹھیک ہے، تو ایک ہے جنرل اخذ میثاق۔ کیا ہے؟ جنرل اخذ میثاق۔ جنرل کا مطلب تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ عہد کیا کہلاتا ہے؟ عہد الست۔ کیا کہلاتا ہے وہ؟ عہد الست۔ اور وہ خدا کی ربوبیت کا اقرار تھا، ہے نا، کہ تمام انسانوں کی روحوں کو چھوٹی چوٹی یا ذروں کی شکل میں اللہ نے جمع کیا تھا اور سب سے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ ایک عہد تو وہ ہے، اور بقیہ خصوصی عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے بنی اسرائیل کے نبیوں سے بھی، بنی اسرائیلیوں سے بھی، اسی طرح کیا ہے دیگر انبیاؤں سے بھی۔ تو ایک عہد جنرل ہے جو خدا کی ربوبیت کا ہے، اور ایک عہد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کی سرداری کا عہد ہے نا، اور یہ تمام نبیوں سے لیا گیا ہے۔ کس سے؟ تمام نبیوں سے لیا گیا۔ تو اس آیت کے اندر جو عہد کا ذکر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ پر ایمان لانے کا، آپ کی تصدیق کرنے کا، آپ کو اپنا سردار اور سرتاج ماننے کا، ہے نا، تو وہ عہد ہے اس آیت کے اندر۔ آیا سمجھ میں؟ اسی طرح دیگر انبیاؤں سے بھی عہد لیا گیا، سمجھا، قوموں سے عہد لیا گیا، سمجھا، تو مختلف جگہوں پر تذکرہ موجود ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہے نا، تو مختلف عہدوں کا ذکر ہے قرآن کے اندر، لیکن مشہور عہد دو ہیں۔ ایک عہد کون؟ حضور کی رسالت کا، تمام نبیوں کا اعتراف، تمام نبیوں کو اعتراف کیا گیا، تمام نبیوں سے کہا گیا کہ اگر تم ان کا زمانہ پالو گے تو تم کو بھی ایمان لے آنا ہے ان پر، ہے نا، اور تمہاری قومیں بھی ان پر ایمان لے آئیں گی۔ اور ایک حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت والا عہد الست بربکم، ہے نا۔ تو دیکھو، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا
یا عہدہم عہد لیا تھا ان سے، لما بفتح اللام للابتدائی، یعنی لما بھی پڑھ سکتے ہیں لام کے فتح کے ساتھ ابتدا کی وجہ سے، وتوکید معنی القسم الذی فی اخذ المیثاق، اس صورت کے اندر معنی قسم کی تاکید ہو جائے گی جو اخذ میثاق کے اندر ہے نا، یعنی اخذ میثاق کے معنی کی تاکید کے لیے ہو جائے گا لام کا آنا، ہے نا۔ آگے دیکھیے وکسرھا متعلقۃ، اور کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لما، لما کے بجائے لما پڑھ سکتے ہیں، متعلقۃ باخذ، اس صورت میں یہ متعلق ہوگا اخذ سے، لام مجرور ہو جائے گا، اما موصولہ ہو جائے گا، اور ما موصولہ ہوگا دونوں صورتوں کے اندر، یعنی لام کو ابتدا کے معنی میں آپ لیجئے یا لام کو حرف جار کے معنی میں لیجئے، دونوں صورتوں میں ما کیا بن جائے گی؟ ما موصولہ ہو جائے گا۔ اگر لام کو آپ کس کے معنی میں لیں گے؟ ابتدا کے معنی میں، تو اس صورت کے اندر معنی کیا ہو جائے گا؟ اخذ میثاق کا جو معنی نکلتا ہے اس معنی کی تاکید ہو جائے، کیا ہو جائے گی؟ اس کی تاکید ہو جائے گی۔ تو دیکھیے آگے، اور دونوں صورتوں میں اے للذی، یعنی ما الذی کے معنی میں، آتیناکم، جو میں نے تم کو دیا ہے، وفی قراءۃ آتیناکم، اور ایک قراءت کے مطابق آتیناکم ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی ایک قراءت ہے آتیتکم، آتیتکم متکلم کا صیغہ واحد متکلم کا، اور ایک قراءت ہے آتیناکم جمع متکلم کا صیغہ، ہے نا، تو دونوں قراءت ہے۔ اور پھر من کتاب، تو جو کتاب اور حکمت میں نے تم کو دیا ہے یا ہم نے تم کو دیا ہے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، آخری رسول، آخری نبی، مصدق لما معکم، جو تصدیق کر دے گا ان تمام کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری تعلیمات کی تکذیب نہیں کرے گا، تم کو جو میں نے تورات، انجیل، زبور یا مختلف صحیفے دیے یا رسالت و نبوت سے نوازا، ان تمام باتوں کی وہ تصدیق کرے گا، وہ تکذیب نہیں کرے گا، ہے نا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لتؤمنن بہ، اب اس کا ذکر ہے، کیا عہد لیا تھا اس کا بیان، کہ تم اس پر ایمان لے آؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرو گے، جواب القسم ان ادرکتموہ، یہ جواب قسم ہے، ان ادرکتموہ، اگر تم نے اس کو پا لیا، کیا کر لیا؟ پا لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ اے نبیوں، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پالو، اے انبیاء کی جماعت، آدم تا عیسیٰ، آدم تا عیسیٰ، کہ اے آدم تا عیسیٰ انبیاء کی جماعت، اگر تم نے پا لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تو تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لینی ہے نا، یا تمہاری قومیں اگر پالیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لینی ہے۔ تو گویا کہ اس عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار انبیاء ہونے کا اعلان کیا گیا ہے نا، کہ تمام نبیوں کو تاکید کی گئی کہ تم ان کے زمانے کو اگر پا لیے تو تم کو ان کی مدد کرنا ہے اور ان پر ایمان لے آنا ہے۔ وَأُمَمٌ تَبْعُونَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، سوال یہ ہے کہ نبی ایمان لے آئیں گے تو ان کی قومیں، تو فرمایا ان کی قوموں کا ذکر نہیں ہے، تو فرمایا وَأُمَمٌ تَبْعُونَ لَهُمْ، جب نبی کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم کو ایمان لے آنا ہے، تصدیق کرنا ہے، تو جب نبیوں کو یہ حکم ہے جو صاحب شریعت بھی ہے، صاحب وحی بھی ہیں، صاحب الہام بھی ہیں، تو ان کی قوموں کو بدرجہ اولا حکم ہوگا، اس لیے کہ قومیں نبی کی کیا ہوتی ہیں؟ تابع ہوتی ہیں، اور ان کی قومیں ان کے تابع ہیں اس سلسلے میں، یعنی قوم بھی شامل ہے اس عہد میں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، قال تعالی لهم، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اقررتم بذالک، کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا، واخذتم قبلتم علی ذالک مصری، اور کیا تم نے میرے اس عہد کو قبول کر لیا، یعنی تم اس کا بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم ایسا کرو گے اور میری عہد کو قبول کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، تمام نبیوں کی جماعت نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا علی انفسکم واتباعکم بذالک، اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو اس کے اوپر، اپنے اوپر اور اپنے متبعین پر، یعنی تم گواہی دو اپنے آپ پر بھی کہ میں اقرار کرتا ہوں، اور اپنے قوم کے سامنے میں بھی تم گواہی دو کہ کیا میں اقرار کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار ہونے کا،
اور میں تسلیم کرتا ہوں اگر وہ آ جائیں تمہارے زمانے میں تو میں تسلیم کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ہے نا. تو تم گواہ ہو جاؤ اپنے آپ پر بھی اور اپنے قوموں پر بھی. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں، تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں. کس پر؟ تو میں بھی گواہ ہوں تم پر بھی، وَعَلَيْهِمْ، اور تمہارے قوموں پر بھی، ہے نا. تو دونوں پر میں گواہ ہوں. آگے دیکھیے فَمَن تَوَلَّىٰ أَعْرَضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ الْمِيثَاقِ، تو جو کوئی اعراض کرے گا اس عہد کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں، حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہے نا. یعنی اس عہد کے بعد اگر کسی نبی بھی انکار کر دے گا حضور کی رسالت کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الفاسقون، کہ یہ لوگ حد سے بڑھے ہوئے ہیں، ہے نا. لہذا اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت اور آپ کے سرداران انبیاء ہونے اور آپ کی رسالت کے عام و تام ہونے اور آپ کی رسالت کو تمام رسالتوں اور تمام آپ کی تعلیمات کو تمام نبیوں کی تعلیم کا خلاصہ ہونے کا ذکر ہے اس کے اندر، ہے نا. لہذا جو بھی انبیاء اگر پالے حضور کا زمانہ تو کیا ہے، ان کو اتباع کرنا تھا، ہے نا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، جب وہ قرب قیامت میں اتارے جائیں گے آسمان سے تو وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی بن کر اتارے جائیں گے. آیا سمجھ میں؟ وہ تورات انجیل پر عمل نہیں کریں گے بلکہ وہ بھی قرآن کریم پر عمل کریں گے، وہ بھی احادیث پر عمل کریں گے، وہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے. آیا سمجھ میں؟ حالانکہ تو وہ خود نبی تھے. کیا تھے؟ وہ خود نبی تھے. یہ عہد عالم ارواحی میں ہے. کیا ہے یہ عہد؟ بہتر قول یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ یہ عہد جو لیا گیا تمام نبیوں سے عالم ارواحی میں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عہد دنیا کے اندر ہی تمام نبیوں سے لیا گیا تھا بطور وحی کے، بذریعہ وحی یا بذریعہ تعلیم، بذریعہ وحی، یعنی فرشتوں کو بھیج کر کے عہد لیا گیا. ٹھیک ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب اور صحیفے نازل کیے ان کتاب اور صحیفوں میں لکھ دیا گیا، ہے نا. آگے دیکھیے أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ بِالْيَاءِ أَيْ الْمُتَوَلُّونَ وَالتَّاءِ وَلَهُ أَسْلَمَ إِنْ قَادَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا بِلَا إِبَاءٍ وَكَرْهًا بِالسَّيْفِ وَمُعَايَنَتُهُ مَا يُلْجِئُ إِلَيْهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ وَالْحَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ، اور کیا اللہ کے دین کے علاوہ تم تلاش کرتے ہو؟ تبغون جب پڑھیں گے تو تم تلاش کرتے ہو، یبغون پڑھیں گے تو یہ لوگ تلاش کرتے ہیں، ہے نا. یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ بھی. کیا اللہ کے دین کے علاوہ تم تلاش کرتے ہو، یا کے ساتھ ای المتولون یعنی تم اعراض کرتے ہو، اور وتا اور تا کے ساتھ بھی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ تم دوسرا دین تلاش کرتے ہو. دوسرا دین کیا ہے؟ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے دوسرا دین تلاش کرتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ إِنْ قَادَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اور اسی کے مطیع ہیں وہ تمام جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں، طَوْعًا بِلَا إِبَاءٍ رضامندی سے، خوش دلی سے، بغیر انکار کیے ہوئے، وَكَرْهًا اور زبردستی، بِالسَّيْفِ تلوار کے ذریعے سے، وَمُعَايَنَتِهِ مَا يُلْجِئُ إِلَيْهِ اور اس چیز کو دیکھ کر جو اس کو مجبور کر دے. یعنی کائنات کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع ہیں، یا تو خوش دلی کے ساتھ اطاعت کرتی ہیں یا قہر اور جبر کے ساتھ کیا ہے اطاعت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کائنات کی تمام چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہے. من استعمال کر کے سمجھا غلبہ دیا کس کو؟ ذوی العقول کو، ہے نا، بطور خاص انسان کو، ہے نا. کہ انسان بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت انسان کرتا ہے یا تو خوش دلی سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کے جو اس کو مجبور کر دے اللہ کی اطاعت پر، ہے نا. یا کیا ہے جہاد وغیرہ کا موقع آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے جہاد وغیرہ کے ذریعے سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے نا. تو فرمایا کہ اور اسی کے مطیع ہیں وہ تمام جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، بغیر انکار کے، خوش دلی کے ساتھ، وَكَرْهًا بِالسَّيْفِ بِالْمُعَايَنَةِ مَا يُلْجِئُ إِلَيْهِ
اور زبردستی تلوار کے ذریعے سے ان چیزوں کا مشاہدہ کر کے جو ان کو مجبور کر دے اس پر. جیسے کہ پڑھ چکے ہو آپ, ٹھیک ہے, کہ فرعون کو جب ڈبو رہا تھا, فرشتے ڈبو رہے تھے, تو کیا کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون, کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر, ہے نا. تو اب یہ کیفیت جو ہوئی ڈوبنے کی, یہ کیا ہوئی؟ معاینتی ما یلجی الیہ, یعنی اس چیز کو دیکھ کر جو اس کو اعتراف حق پر کیا کر دیا؟ مجبور کر دیا. سمجھا؟ آگے دیکھیے, وَإِلَيْهِ, اور اسی کے مطیع ہیں وہ تمام جو آسمانوں میں ہیں اور جب زمین میں ہیں, طوعاً بلا ابائن, بغیر انکار کیے ہوئے, اطاعت کرتے ہوئے. تو کائنات کے تمام نظام جو سسٹم چل رہا ہے وہ طوعاً ہی ہے. کیا ہے وہ؟ طوعاً ہی ہے. اور کرہن ہے مان لو, تو کرہن میں انسان بھی ہے. سمجھا کہ انسان کو جب حالت نزع کی کیفیت ہوتی ہے اور معائنہ کر لیتا ہے, اس وقت کیا ہے؟ ہر انسان کہتا ہے کہ ہم کاش کہ ہم ایمان لا چکے ہوتے, اور ہر انسان چاہتا ہے ایمان لینا. اسی لیے کیا ہے, اس وقت کیا ایمان کا اعتبار نہیں ہے. فرعون بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون. آگے دیکھیے, قل لهم یا محمد آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اولادہ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم. اے نبی آپ ان سے کہیے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر, اور جو نازل کیا گیا ہم پر اس پر, اور جو نازل کیا ابراہیم پر, اور جو نازل کیا گیا اسماعیل پر, جو نازل کیا گیا اسحاق پر, جو نازل کیا گیا یعقوب پر, جو نازل کیا گیا ان کی اولادوں پر. وما اوتی موسیٰ, جو دیا گیا موسیٰ کو, و عیسیٰ, جو دیا گیا عیسیٰ کو, والنبیون, جو دیا گیا دیگر انبیاء کو, من ربہم, ان کے پروردگار کی طرف سے. اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں. بالتصدیق والتکذیب, تصدیق اور تکذیب کر کے. یہ بالتصدیق والتکذیب لکھ کر کے جواب دے دیا ایک سوال کا. سوال یہ ہے کہ ہم نبیوں کے درمیان تو تفریق کرتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات تمام نبیوں کا سردار مانتے ہیں, رسولوں کو فوقیت دیتے ہیں, کیونکہ رسول صاحب شریعت ہے, نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا ہے. سمجھا؟ تو یہ ہم تو تفریق کرتے ہیں. تو اسی کے جواب میں دیا کہ تفریق سے یہ مراد نہیں ہے, بلکہ تفریق کا مراد کیا ہے کہ بعض نبی پر ایمان لے آنا, بعض نبی پر ایمان نہ لانا, ہے نا. بعض نبی کو ماننا, بعض نبی کو نہیں ماننا. ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں, تمام رسولوں کو مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حضور کو مان لیا, عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا, موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا, جیسا کہ یہود اور عیسائی کرتے ہیں. یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور کیا ہے, مسلمان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, یا موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. ایسا ہم نہیں کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اس کے مطیع ہیں. مخلصون فی العبادت, یعنی عبادت کے اندر مخلص ہیں. وَنَزَلَ فِي مَنِ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ. اور یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے سلسلے میں جو مرتد ہو گئے, کفار کے ساتھ لاحق ہو گئے. یعنی بعض لوگ آئے, سمجھا, اور آنے کے بعد اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گئے. جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے جس کا علاج کیا تھا کس کے ذریعے سے, اونٹ کا دودھ اور اونٹ کے پیشاب کے ذریعے سے, قبیلہ ورینا والوں کا آپ نے علاج کیا تھا, اور وہ لوگ شفا یاب ہو گئے تو مرتد ہو کر کے بھاگ گئے, اور صحابہ کرام کے اونٹ کو بھی لے کر کے چلے گئے چرا کر کے. تو ان کو سزا دی گئی, کیا ہے, ہاتھ کاٹا گیا اور الٹے سمت سے, اور پیر کاٹا گیا, ہے نا. قطاع الطریق کی جو سزا ہے, راہزنوں کی جو سزا ہے, کہ داہنا ہاتھ اور بایاں پیر, بایاں ہاتھ تو دایاں پیر کاٹا گیا, تو یہ دیا گیا, ہے نا. تو فرمایا کہ جو کوئی, یہ مرتد کے تعلق سے یہ آیت ہے, کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا, اختیار کرے گا, تو وہ تو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اس کی جانب سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو دنیا کے اندر بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ, اس لیے کہ اس کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے نا. کس کا؟
ایسے مرتد کا جو دین اسلام سے پھر کر کے کیا کرتے ہیں؟ ارتداد اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کے طالب رہتے ہیں، اللہ کبھی ان سے راضی نہیں ہوگا۔ کیفا ای لا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو؟ یہ استفہام برائے انکار ہے۔ کیا ہے؟ استفہام برائے انکار ہے۔ لا یہدی اللہ قوما کفروا، اللہ ہدایت نہیں دے گا ایسے لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ وشہدوا ای شہادتہم، اور وہ گواہی دیتے ہیں اور ان کی شہادت یہ ہے کہ رسول برحق ہے اور تحقیق کے ان کے پاس بینات آ چکی۔ الحجج الظاہرات علی صدق النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر واضح دلائل آ چکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کافرین کو، یعنی ایسے لوگ جو تمام باتوں کو حق جاننے کے باوجود اور حق کو قبول کرنے کے باوجود ارتداد اختیار کر لیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، یہ ظالمین لوگ ہیں۔ سمجھا؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو، کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کفر سے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کفر سے شرک سے باز آتے ہیں، لیکن اسلام چھوڑ کر کے جو دوسرے مذہب کی طرف جاتا ہے پھر دوبارہ اسلام کی طرف اللہ ماشاء اللہ کوئی آ گیا تو آ گیا، لیکن عام طور پر نہیں آتا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہی دیکھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ جو مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، قادیانی ہو گئے، دوبارہ لوٹے نہیں۔ سمجھا؟ یا اسی طرح کا ہے شرک کرنے لگے، کفر کرنے لگے، دوبارہ اسلام میں نہیں لوٹتے، چونکہ حق کو جاننے اور ماننے کے باوجود حق سے اعراض کرنا یہ اور سنگین جرم ہے۔ کیا ہے یہ؟ اور سنگین جرم ہے عند اللہ۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یا اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو لعنت کا مدلول ہے۔ یعنی لعنت کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کی رحمت سے دور، اور خدا کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے غضب کے نزدیک۔ خدا کے غضب کی جگہ کیا ہے؟ جہنم۔ خدا کی رحمت کی جگہ جنت، اور خدا کے غضب کی جگہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو جو آدمی خدا کی رحمت سے دور ہوگا، لعنت کا مستحق ہوگا، وہ کہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ جہنم، ہے نا؟ تو اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے جو کہ لعنت کا مدلول ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، یمہلون، اور ان کو مہلت بھی نہ دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا ای اعمال کیا ہے عملهم فإن اللہ غفور رحیم، اور سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں اپنے اعمال کو، عملہم، اور اصلاح کر لیں اپنے اعمال کو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی چاہے وہ اسلام پہلے سے قبول نہ کیے ہوا ہو اور وہ اسلام قبول کر لے، یا اسلام قبول کیے ہوا تھا مرتد ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا؟ تائب ہو کر کے دین اسلام میں پھر سے داخل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ، اور اگلی آیت نازل ہوئی یہود کے سلسلے میں، ان الذين كفروا بعيسى بعد ایمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد لن تقبل توبتهم اذا غرغروا او ماتوا كفارا اولئك هم الضالون، بلا شبہ جنہوں نے کفر کیا عیسیٰ کا انکار کیا، بعد ایمانہم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہودی۔ ثم ازدادوا كفرا، پھر انہوں نے کفر کو بڑھا لیا، اپنے کفر کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، ہے نا؟ لمن تقبل توبتهم اذا غرغروا، اگر یہ اسی حالت میں رہتے ہیں اور مرنے والے ہوتے ہیں، مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اسی حالت میں رہتے ہیں، کس حالت میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور اسی حالت میں رہتے ہیں، تو جب موت کا وقت آتا ہے اور نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اعلیٰ بالا کی چیزیں سامنے آنے لگتی ہے، اگر اس وقت یہ اقرار بھی کریں گے حضور کی رسالت کا یا ایمان لانے کا، تو ان کا اقرار کل عدم ہوگا، ہے نا؟ تو فرمایا بلا شبہ جن لوگوں نے انکار کیا عیسیٰ کا اور ان کے ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر اپنے کفر کو بڑھا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، تو ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، جبکہ وہ مرنے کے قریب ہو جائیں گے، نزا میں ہوں گے،
औ मातू कुफ्फारन, या कुफ्र की हालत में मर जाएंगे तो इनकी तौबा कबूल नहीं। उलाइका हुमुज़ ज़ाल्लून, यही लोग गुमराह हैं। लेकिन इस कैफियत के तारी होने से पहले अगर कोई आदमी तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तौबा को क्या कर लेगा, कबूल कर लेगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिनुल अर्दि मिक़दारु मा यमलऊहा ज़हबन, बिलाशुबा जिन्होंने कुफ्र किया और बढ़ गए इस हाल में कि वो काफिर ही हैं, यानी कुफ्र की हालत में मरे, तो उनकी तरफ से तौबा कबूल न की जाएगी। उनमें से किसी की तरफ से क्या है, उनमें से किसी की तरफ से कबूल नहीं किया जाएगा। मिलउल अर्ज़ि ज़हबन, ज़मीन भर सोना, मिक़दार मा यमलऊहा, यानी इतनी मिक़दार में सोना जो ज़मीन को भर दे, लायुफ्सदा भी, अगर वो फिदिये में दे। यानी अगर ऐसा आदमी जो कुफ्र की हालत में मरा खुदा के आज़ाब से बचने के लिए अगर पूरी कायनात के बराबर भी सोना चांदी हो और वो सदका व खैरात करना चाहे और आज़ाब से बचना चाहे तो बच नहीं सकता। उदखिल फ़ाउ फ़ी ख़बर इन्ना के खबर पर फ़ा दाखिल है, फ़लन युक़बला, इन्नल्लज़ीना कफ़रू है ना, फ़लन युक़बला फ़ा दाखिल है, लिशिबहिल लज़ीना बिश्शर्त, अल्लज़ीना के शर्त के साथ मुशाबिह है उनके होने की वजह से, इन्नल्लज़ीना कफ़रू है ना, तो गोया कि ये शर्त के साथ मुशाबिह है। इसी तरह इसलिए फ़लन युक़बला क्या हो जाएगा, कायम मकाम जज़ा हो जाएगा, या कायम मकाम शर्त हो गया या मुशाबिह शर्त हुआ तो फ़लन युक़बला मुशाबिह जज़ा हो गया। जब मुशाबिह जज़ा हुआ तो जिस तरह जज़ा पर फ़ा दाखिल होती है यहाँ भी फ़ा दाखिल है। वईदानन बितसब्बुब अदमिल क़बूल अनिल मौत, और इस बात का ऐलान करने के लिए कि अदम कबूलियत का सबब कुफ्र पर मौत है, ना कि सिर्फ कुफ्र, यानी कुफ्र आदमी तौबा की तौबा के मकबूल न होने का सबब कुफ्र पर खात्मा है, ना कि खाली कुफ्र, है ना। अगर कोई आदमी काफिर है लेकिन मरने से पहले महीना 2 महीना पहले तौबा कर लेता अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन जो आदमी कुफ्र पर मरा तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी कभी। हाँ, और यही लोग हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और इनको कोई बचाने वाला नहीं है अज़ाब से। और वो वक्त काबिल ज़िक्र है जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से अहद लिया था। लाम फतह के साथ इब्तिदा के लिए है और उस माने कसम की ताकीद के लिए है जो अख़ज़ मीसाक में है, और लाम कसरे के साथ मुताल्लिक़ है अख़ज़ से, और मा मौसूला है दोनों सूरतों में अल्लज़ी के माने में कि मैंने तुमको दिया, या और एक किरात में आतैनाकुम हमने तुमको दिया किताब और हिकमत, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आएगा जो तस्दीक करने वाला होगा उस किताब और हिकमत की जो तुम्हारे पास है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उन पर ईमान ले आओगे और उनकी मदद करोगे। जवाब कसम है अगर तुमने उसको पा लिया, और तकदीर और उनकी उम्मतें उनके ताबे होंगी इस सिलसिले में। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया क्या तुमने इसका इकरार किया और मेरे अहद को कबूल कर लिया, तो उन्होंने कहा कि हमने इकरार कर लिया। अल्लाह ने कहा कि तुम गवाह रहो अपने आप पर और अपने मुत्तबीन पर, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ, तुम पर भी और उन पर भी। तो जो कोई इस अहद के बाद एराज करेगा यही लोग फासिक हैं। क्या अल्लाह के दीन को के अलावा कोई ये तलाश करते हैं, या के साथ और ता के साथ दोनों है, क्या ये लोग अल्लाह के अलावा को के दीन अल्लाह के दीन के अलावा को तलाश करते हैं, यानी खुदा के दीन से एराज करके दूसरा दीन के ये दिलदारा हो रहे हैं, चाह रहे हैं, और हालांकि उसी के लिए उसी के मोती हैं आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें, रजामंदी से बगैर इनकार किए हुए और ज़बरदस्ती तलवार वगैरह के ज़रिए से और उस चीज़ के मुशाहिदे से जो उसको मजबूर कर दे उसकी तरफ, और उसी की तरफ तुम लोग लौटाए जाओगे, या और ता के साथ। और हमज़ा इनकार के लिए है, आप कहिए कौन सा हमज़ा, कौन अफ़ग़ैरा, है ना, यानी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुल लहुम या मोहम्मद, आप उनसे कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ईमान ले आए अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया हम पर उस पर, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम इस्माइल इसहाक़ याकूब और उनकी औलादों पर हम उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो दिया गया मूसा ईसा और नबियों को उनकी तरफ से उस पर भी हम ईमान लाते हैं। हम उनमें से किसी के दरमियान तस्दीक और तकज़ीब के ज़रिए से फ़र्क न करते हैं कि बाज़ को माने बाज़ को ना माने, और हम उसके फरमाबरदार हैं, यानी इबादत के अंदर मुखलिस हैं। और अगली आयत नाजिल हुई उन लोगों के सिलसिले में जो मुर्तद हो गए थे और कुफ़ार के साथ लाहिक हो गए थे कि जो कोई इस्लाम के अलावा दीन तलाश करेगा उसकी तरफ से कबूल न किया जाएगा और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में से होगा, इसलिए कि ये चीज़ उसको दायमी जहन्नुम पर ले जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं देता ऐसे लोगों को जो कुफ्र करते हैं ईमान लाने के बाद और वशहिदु और अपनी शहादत के बाद, और वो गवाही देते हैं, यानी गवाही देने के बाद, शहीदु जो है ना मसदर के माने में हो जाएगा बाद ईमानिहिम व बाद शहादतिहिम, बाद ईमानिहिम व बाद शहादतिहिम,
کہ اپنے ایمان لانے کے بعد اور اپنی شہادت کے بعد، اور شہادت کیا ہے کہ ان رسول حق، کہ رسول حق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی حضور کی رسالت کو حق جاننے ماننے کے باوجود بھی اگر وہ کفر کرتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اور تحقیق کے ان کے پاس بینات آ چکی، بعض دلائل آ چکے حضور کی تصدیق پر، تو کیا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کافروں کو. اور یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتے کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس لعنت کے اس کے مدلول اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو لعنت کا مدلول ہے. ان سے عذاب کو تخفیف نہ کیا جائے گا اور ان کو مہلت نہ دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا اس کے بعد اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے ان پر. اور اگلی آیت نازل ہوئی یہود کے سلسلے میں کہ بلا شبہ جن لوگوں نے عیسیٰ کا انکار کیا ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر اپنے کفر کو بڑھا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، تو ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی. اگر وہ نزاع کو پہنچ گئے، نزاع کے عالم میں ہوں یا مر گئے کفار ہونے کی حالت میں، کافر ہونے کی حالت میں، تو ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی. یہی لوگ گمراہ ہیں. بلا شبہ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے جبکہ وہ کافر ہی تھے، تو ان کی طرف سے زمین بھر سونا قبول نہ کیا جائے گا، یعنی اتنی مقدار میں جو زمین کو بھر دے. اور فا پر داخل کیا گیا، فا کو داخل کیا گیا ان کی خبر میں الذین کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، الذین کے شرط کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے، اور اطلاع دینے کے لیے کہ عدم قبولیت کا سبب کفر پر موت ہے، کفر نہیں ہے. اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے جو عذاب سے ان کو بچا سکے.